ملک کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں تو سیاسی درجہ حرارت اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ گرم ہی رہتا ہے، اور ایک طرف مفاہمت کی بات ہوتی ہے، دوسری جانب مزاحمت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لندن سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس کے اوپر اب شہزاد اکبر صاحب ایک بار پھر میدان میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانوی عدالت کے آرڈر میں شہباز شریف کا نام اور بریت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بالکل جی، صاحب نے ان کا بھی کہنا تھا کہ سلیمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹس کی بحالی کا ذکر ہے اور نون لیگ حقائق توڑ مڑوڑ کر جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف کو چاہیے کہ کسی اچھے وکیل سے عدالتی آرڈر کا ترجمہ کرا لیں، سستے ترجمانوں نے تو چاچو کو ماموں بنا دیا ہے۔ آپ کا مقدمہ لاہور میں ہے، آئندہ ہفتہ پیشی ہے، بھولنا مت۔ کیا کہنا تھا شہزاد اکبر صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ لندن میں ان کے نہ اکاؤنٹ فری ہوئے، نہ ان کے اوپر کوئی الزام تھا، تو وہ پتہ نہیں بریت کس چیز میں ہوگی۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے یہ ان کی بریت ہے تو اچھی بات ہے، اس کو لٹیاں ڈالے۔ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے چوری بھی یہاں پہ کی ہے اور حساب بھی یہی دینا پڑے گا۔ اور فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے روزانہ کیس چلا تو اپوزیشن لیڈر کو 25 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ ہم پاکستان کے پیسوں کی ریکوری چاہتے ہیں۔ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیس چلے گا تاکہ یہ جو جھنجھنے ہیں، کبھی ایک خبر لگا کے اگلے دن خوشی کے شادیانے بجانا، کبھی دوسری خبر لگا کے لڈو بانٹنا، یہ ختم ہو سلسلہ۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عطا تارڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ آپ نے سنا شہزاد اکبر صاحب ابھی کیا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو لندن برطانیہ کی عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں پہلی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو نام ہی نہیں ہے، اور اس میں سلیمان شہباز کے 2 منجمد اکاؤنٹس کی بحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ فیصلے کو اور آپ باتوں کو توڑ مڑوڑ کے بیان کر رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تمام تر الزامات، تمام تر تفصیلات جب ARU نے بھی بھیج دیں، DG نیب خود لندن جا کے بھی دے آئے، شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس کی بھی چھان بین ہوئی، اساسوں کی، ان کے ایک فلیٹ تھا لندن میں، اس کی بھی چھان بین ہوئی، تو پھر یہ شہباز شریف صاحب کا کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نام شامل نہیں ہے؟ اور گورنمنٹ کا سٹانس کیا تھا؟ ڈے 1 سے گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے اور نیب یہ کہتی رہی ہے کہ تمام تر اثاثے، تمام تر چیزیں شہباز شریف صاحب کی بے نامی ہیں، یعنی اصل میں شہباز شریف صاحب کی ہیں، آگے سلیمان شہباز صاحب ہیں۔ اب اگر گورنمنٹ کی یہ بات پہلے گورنمنٹ یہ کرتی رہی ہے تو آج کیا اس الزام سے، اس کو ہم تو نہیں مانتے، مگر کیا اس الزام سے شہزاد اکبر صاحب دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں، جو بینامی کے والے سے انہوں نے بات کی تھی وہ جھوٹ کی تھی؟ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے کیس بہت مضبوط ہے، وہاں کی بات وہیں کو چھوڑیں، یہاں پر جو کرپشن کی ہے تو اس کا جواب بھی یہیں پر دینا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو۔ منی لانڈرنگ یہ نہیں ہوتی کہ پاکستان میں آپ کراچی سے حیدرآباد پیسے بھیج دیں، لاہور سے چیچا وطنی پیسے بھیج دیں، کوئٹہ سے خزدار پیسے بھیج دیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی۔ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو الزام انہوں نے شروع سے لگایا، مجھے تب ہنسی آ رہی ہے، انہوں نے کہا پیسے لندن گئے، لندن سے واپس آئے، ڈیلی میل کی سٹوری کیا تھی؟ کیا آپ نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھجوایا ہے، لندن سے ٹیٹیاں لگوا کے واپس منگوایا؟ یہ منی لانڈرنگ ہے۔ جس ملک کا نام لیا گیا ہے اس نے NCA نے صرف وہاں تحقیقات نہیں کی، لندن میں اور UK میں، دبئی میں کی، پاکستان میں ARU اور نیب کے ساتھ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی، بیٹھ کے ایک ایک الزام کی انہوں نے چھان بین کی، گہرائی میں جا کے تحقیقات کی۔ تو بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ تو پھر ثابت نہیں نہ ہوئی۔ کدھر گیا آپ کا منظور پاپڑ والا، کدھر گیا فلودے والا، کدھر گیا پھیری والا، کہاں گئی آپ کی ٹی منی لانڈرنگ پہ ہی یہ تمام تحقیقات تھیں، اور اگر ایک پینی بھی مل جاتی یا کوئی ثبوت ہوتا اس میں تو پھر NCA کیوں عدالت میں جا کے اس کیس کو بند کرتی اور برطانیہ کی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کیوں دیتی؟ تو جب منی لانڈرنگ پہ برطانوی حکام نے ہمیں بری کیا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے نا کہ پاکستانی حکام اس میں شامل تفتیش نہیں تھے؟ کیا تفتیش میں وہ سہولت کار نہیں تھے؟ کیا وہ لندن نہیں گئے؟ کیا لندن والوں کو ای میلز نہیں کی گئیں؟ تو دیکھیں اب یہ خفت مٹانے کی کوشش ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا عطا تارڑ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نا وہ کافی زیادہ نالا نظر آ رہی ہیں، کافی زیادہ تنقید کر رہی ہیں حکومت کو بھی۔ تو یہ، اور جیسے شہباز شریف صاحب کو بھی جو بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم وہی کریں گے جس کی آئین اور قانون اجازت دے گا۔ تو کیا مسلم لیگ نون آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے یہاں پر؟ منی لانڈرنگ یہ نہیں ہوتی کہ پاکستان میں آپ
کراچی سے حیدرآباد پیسے بھیج دیں، لاہور سے چیچا وطنی پیسے بھیج دیں، کوئٹہ سے خضدار پیسے بھیج دیں، یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو الزام انہوں نے شروع سے لگایا. مجھے تب ہنسی آ رہی ہے. انہوں نے سوچ مختلف میری اور میری پارٹی میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم آپس میں. طارق صاحب، منی لانڈرنگ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہم آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اگر ہم شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز آئین اور جو چیز قانون کہے گا ہم اسی پہ عمل درآمد کریں گے، ہم اسی چیز کو مانیں گے. تو کیا یہ صرف شہباز شریف کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے؟ سوچ مختلف میری اور میری پارٹی میں کئی لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم آپس میں اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، مگر ہم حکمت عملی کی جب بات آئے تو وہ جوائنٹ ہوتی ہے. ہم تنظیم سازی کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ جا کے یو سی وائز اس معاملے کو کر رہے ہیں. ہم اپنے پارٹی رینکس کو مزید مستحکم کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح برتری دی ہے، واضح اکثریت دی ہے. تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں تحریک انصاف وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. پنجاب جیسے صوبے کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہونا جمہوریت کا حسن ہے اور میری پارٹی میں کلیم کرتا ہوں میری واحد پارٹی ہے. میرے دل میں جو بات آتی میں کرتا ہوں، میری قیادت میری بات کو سنتی ہے. تو مختلف آراء ہونا بڑی اچھی بات ہے، مگر نواز شریف انڈسپیوٹڈ ہمارے قائد ہیں. وہ جو فیصلہ کر دیں پھر پارٹی اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرتی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عطا طارٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیا موقف تھا مسلم لیگ نون کا. کل اسپیسیفکلی جیسے ہم نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ برطانیہ کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں شہباز شریف صاحب کو تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں سلمان شہباز صاحب کے 2 منجمد اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اس پہ ہم ان کا موقف جان رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اسپیسیفکلی جو مریم نواز صاحبہ کا بھی جو بار بار جو ان کا کنسنٹ سامنے آ رہا ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی، تو اس کو دیکھ کے ہم نے بھی سوال کیا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ پہلے کچھ اور بیانات دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیانات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اب اپوزیشن کے اپنے موقف پر قائم رہے گی، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اپوزیشن کے اندر اپوزیشن بن گئی، ایسا لگتا ہے کہ there's a party within the party. And that is the case. I mean, this is what is happening. کیونکہ اب مریم صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ میری اور حمزہ کی سوچ مختلف ہے. پہلے اس بات کا انکار کیا جاتا تھا، اب اقرار کر لیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ اس بارے میں اب تھوڑا سا پازیٹیولی لے کے چلیں گے.